قربانی کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 فرامین سماعت کیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنے والے کو جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کی جاتی ہے۔ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا۔ اسی طرح المعجم الکبیر میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ اور السنن الکبری للبیہقی میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ امام ابن ماجہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ میرے پیارے بھائیوں، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قربانی نہیں کرتے۔ ان کے لیے لمحہ فکری آئے، اول یہی خسارہ کیا کم تھا کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، مزید یہ کہ وہ گناہ گار اور جہنم کے حقدار بھی ہوئے۔ فتاوی امجدیہ میں ہے اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں ہیں تو وہ قرض لے کر یا کوئی چیز بیچ کر قربانی کرے گا۔ پل صراط پر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سواریاں عطا فرمائے گا۔ اس ضمن میں حدیث پاک سماعت کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان بقرعید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ موقع علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری فرماتے ہیں پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی کرنے والے کے ہر عضو یعنی جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ تو محترم سامعین کرام، پتہ چلا کہ قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے تاکہ ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو۔ مفتی شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی ایک حدیث سے پاک کہ جب عشرہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال و خال کو بالکل ہاتھ نہ لگائے کہ تحت فرماتے ہیں یعنی جو امیر وجوباً یا فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ کرے وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن اور بال اور اپنے بدن کی مردار خال وغیرہ نہ کاٹے نہ کٹوائے تاکہ حاجیوں سے قدرے یعنی تھوڑی بہت مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے، تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ حکم استحبابی ہے یعنی مستحب ہے، یہ حکم وجوبی نہیں ہے، اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ انسان مستحب پر بھی عمل کرے۔ البتہ کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور ایسا کرنے سے اس کی قربانی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، قربانی درست ہوگی۔ لہذا قربانی والے کا حجامت نہ کرانا لازم نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں کی مشابہت یعنی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ اب آئیے غریبوں کی قربانی کیا ہے؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں بلکہ جو قربانی نہ کر سکے
وہ بھی اس عشرہ یعنی ذوالحجہ الحرام کی ابتدائی 10 دنوں میں حجامت نہ کرائے، بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب پائے گا۔ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ 40 دن کے اندر اندر ناخن تراشنا، بغل اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا ضروری ہے۔ 40 دن سے زیادہ تاخیر کرنا گناہ ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشہ امام احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں، یہ یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن میں ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کا حکم صرف استحبابی ہے، کرے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی مذائقہ نہیں، نہ اس کو حکم عدولی یعنی نافرمانی کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی قربانی میں کوئی نقص یعنی خامی آئے گی۔ بلکہ اگر کسی نے 31 دن سے کسی عذر کے سبب خواہ بلا عذر ناخن نہ تراشے کہ چاند ذی الحجہ کا ہو گیا تو وہ اگرچہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اس مستمر عمل نہیں کر سکتا کہ اب 10ویں تک رکھے گا تو ناخن ترشوائے ہوئے 41 دن ہو جائے گا، اور 40 دن سے زیادہ نہ بنوانا گناہ ہے، فعل مستحب کے لیے گناہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر 41 دن ہوتے ہو عشرہ میں بال وغیرہ نہ کاٹنے کے، اور 40 دن ان کے درمیان ہی ہو رہے ہیں، تو یہ 10 دن پورے نہیں کریں گے، بلکہ 40 دن سے پہلے یہ کام سر انجام دیں گے کہ مستحب کے لیے واجب ترک نہیں کر سکتا، اور مستحب پر عمل کرنے کے لیے انسان گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اب آئیے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اب مالک نصاب سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا بندوں کا اتنا قرض نہ ہو جسے ادا کر دیا جائے تو ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ چیزیں مراد ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اس میں تنگی ہو جاتی ہے اور دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، اور سواری جس پر وہ سواری کرتا ہے، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ اگر حاجت اصلیہ کی تعریف پیش نظر رہے تو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ گھر میں ایسی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں کہ جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں ہوتی ہیں بلکہ حاجت سے زائد ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر ان کی قیمت بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہو گئی۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ جو حاجت سے زائد مال یا جو نصاب ہے، یہ جو 3 دن ہیں 10، 11 اور 12، ان دنوں میں اگر وہ صاحب نصاب کا مالک ہوتا تو قربانی واجب ہوگی۔ اگر ان 3 دنوں میں صاحب نصاب نہیں رہتا تو اس پر قربانی واجب نہیں رہے گی۔ اگر کسی شخص کے پاس رہائشی مکان کے علاوہ ایک اور مکان ہو جو اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، یا استعمالی گاڑیوں کے علاوہ گاڑیاں ہوں جو کرائے پر ہو اور ان کے کرائے پر ہی اس شخص کا گزر بسر ہو، ان چیزوں کی آمدنی ہی اس کے اہل و عیال کے نفقے یعنی گزر بسر کے لیے ہوں، یوں ہی زراعتی یعنی کھیتی باڑی کی زمین ہو یا بھینس یا دیگر جانور ہو، اور ان سے حاصل ہونے والی آمدنی سے اس کا اہل و عیال کا نفقہ یعنی گھر کا گزر بسر پورا ہوتا ہو، تو ان چیزوں کی مالیت قیمت اگرچہ نصاب سے زائد ہو، اس کی وجہ سے اس شخص پر قربانی اور صدقہ فطر لازم نہیں ہوگا۔ البتہ اگر اس زمین یا مکان یا گاڑی یا دکان یا جانور وغیرہ سے آمدنی نہ ہو لیکن گزر بسر و نفقہ اہل و عیال کے لیے دیگر آمدنی ہو، تو ایسی صورت میں ان چیزوں کی مالیت نصاب کی مقدار ہونے پر قربانی و صدقہ فطر لازم ہوگا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی، اس کو خوب سمجھ لیجیے۔ مال اور دیگر
قربانی کے ایام یعنی 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ سے غروب آفتاب تک میں پائے جائیں جب ہی قربانی واجب ہوگی۔ اس کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بہار شریف میں فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ 10ویں کو قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے، البتہ ابتدائی وقت میں یعنی 10 ذوالحجہ کی صبح اس کا اہل نہ تھا اور وجوب کے شرائط نہیں پائے جاتے تھے، اور آخر وقت یعنی 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے اہل ہو گیا یعنی وجوب کے شرائط پائے گئے تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اگر ابتدائی وقت میں واجب تھی اور ابھی قربانی نہیں کی اور آخر وقت میں شرائط جاتے رہے یعنی مال بھی مفقود ہو گیا، شرائط اس کے پاس نہ رہی نصاب ہونے کی، تو اب اس پر قربانی بھی واجب نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔